اللہ رب العالمین نے فرمایا داؤد یہ جو کتاب میں نے تجھے دی ہے نا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ تحقیق ہم نے زبور میں لکھا من بعد ذکر فرمایا اس نصیحت کے بعد ان الارض یرثھا عبادی الصالحون کہ یہ جو زمین ہے نا اس کا وارث ہم کس کو بنائیں گے؟ اپنے ان بندوں کو جو صالح ہیں۔ بڑی تاکید کے ساتھ بات کر رہا ہے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا جو نیک لوگ ہیں نا ان کو ہم اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ جناب داؤد علیہ السلام کو حکم دیا داؤد جو میں سناتا ہوں سن، اور اپنے بیٹے سلیمان کو حکم دے کہ وہ اپنی قوم کو اپنی امت کو یہ بات سنائے کہ تمہارے بعد یہ زمین میری ہے، تمہارے بعد یہ زمین میری ہے، اور سلیمان بتا دینا اپنی امتیوں کو تمہارے بعد یہ زمین میری ہے، اور میں نے اس زمین کو محمد مصطفیٰ اور حضور کی امت کو اس کا وارث کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت کو اس کا وارث کر دیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ کون سی زمین ہے جس کا رب ذکر کر رہا ہے؟ کیا یہ زمین ہے یا کسی اور زمین کا رب ذکر کر رہا ہے؟ تو رب کا قرآن سورہ زمر کے آخر میں جا کر جواب دیتا ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ جب بندہ جنت میں کھڑا ہوگا تو وہ بول کر کہے گا مالک تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تیرا وعدہ سچا ہو گیا کہ تو نے مجھے اس زمین کا وارث بنایا۔ اب میں جنت میں ہوں جہاں چاہے رہوں، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین۔ کتنا خوبصورت اجر ہے، کتنا اچھا اجر ہے اچھے کام کرنے والوں کا۔ سستی چھوڑے، مولا مرتضیٰ کی ولادت کا جشن ہے، چہروں سے رونق ہٹائیں، جو آپ کے چہرے پہ مایوسی ہے وہ ہٹائیں اور چہروں پہ رونق لے کر آئیں، چہرے کھلے ہوئے ہوں اور زبانیں کھلی ہوئی ہوں۔ تو جتنی دیر بیٹھنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، میرا بیٹھنا بھی۔ آج ہی مطلب میں عرض کر رہا ہوں جنتی جنت میں ہے، اور حضور فرماتے ہیں جو ادنا جنتی ہے نا یہ اگر زمینیں 10 گنا کر دی جائیں اتنی سردی دیں گے جتنا آپ سارے لا رہے ہیں۔ فرمایا جو ادنا جنتی ہے، جو ادنا جنتی ہے اس کو اس زمین کا 10 گنا دیا جائے گا، اور جو اعلیٰ جنتی ہے اور جو پھر جنت کا سردار ہے اور پھر جو قسیم جنت ہے، میرے رسول اللہ کے پاک غلاموں جن چہروں پہ رونق آئی ہے وہ اس جملے کو سنیں، اگر ایک ادنا مومن ہے تو اس زمین کا 10 گنا، اور جو اعلیٰ مومن ہے اس کی زمین کی کوئی حد ہی نہیں، اور جو اس جنت کی زمین کے سردار ہیں پھر ان کی زمین کا کیا کہنا، اور جو قسیم جنت ہے، جو قسیم جنت ہے، اللہ نے اس قسیم جنت مولا علی کو کتنی زمین عطا فرمائی ہوگی۔ کائنات والوں عام جنتی کھڑے ہو کر جنت میں کہے گا، اعلیٰ جنتی جنت میں کھڑے ہو کر کہے گا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ۔ ہائے 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 ہائے، مالک تو نے وارث بنایا ہے، مالک بنایا ہے، اور بندہ مالک ہو تو پھر ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہے۔ فرمایا نہیں،
نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اب جہاں میری مرضی ہوگی، جہاں میں چاہوں گا وہاں تک جنت میری ہوگی. یہ ادنا بھی کہہ رہا ہے، جو اعلیٰ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا ایک مومن امتی کی شان سے. آئیے ذرا اگلی روایت سنیے تاکہ پچھلی گفتگو اور اگلی گفتگو کو ملا کر آپ کو حضور کی امت کی شان کی سمجھ آئے. حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی کتاب کھولی. اپنی کتاب سے مراد نہیں کتاب نے وہ خود کتاب لکھی جس کا نزول میرے رب نے فرمایا، جو وحی الہی تھی. آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پہلا جملہ ہے آخر پہ امت آئے گی، آئیں گے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. آئیں گے، چلیں میں دیکھتا ہوں جب آپ بولیں گے پھر میں آگے چلیں. آئیں گے اور جنت میں فرمایا مالک مہربانی ہو سکتی ہے وہ امت مجھے مل سکتی ہے، مالک وہ امت مجھے مل جائے. فرمایا نہیں وہ تیری نہیں، وہ امت تیری نہیں، وہ احمد مجتبیٰ کی امت. فرمایا مالک وہ اتنے فرما بردار ہوں گے کہ جب ہاتھ اٹھائیں گے ان کی دعا قبول ہو جائے گی. جناب موسیٰ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب جس کا نزول میرے رب نے فرمایا وہ جب ہاتھ اٹھائیں گے اتنے فرما بردار ہوں گے کہ اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا، گویا وہ مستجاب الدعوات ہوگی. فرمایا وہ اتنی حسین امت ہوگی کہ اگر نیکی کا ارادہ کریں گے، کسی وجہ سے نیکی نہیں کر سکیں گے تو اللہ ایک نیکی لکھ دے گا، اور اگر کریں گے تو اللہ 10 نیکیاں لکھ دے گا. اور اگر گناہ کا ارادہ کریں گے، اللہ کے خوف سے بچ جائیں گے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن اگر گناہ کریں گے تو پھر ایک لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھے جائیں گے، صرف ایک گناہ لکھا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا وہ اپنے غنائم سے جو مال غنیمت ہوگا اس سے تمتع کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ان کے صدقات اور خیرات کا مال ہے ان کے غریب کھائیں گے، دینے والوں کو ثواب ملے گا. فرمایا وہ اتنے خوبصورت لوگ ہوں گے کہ اللہ ان کو اولین و آخرین کے علم کی وراثت عطا فرمائے گا. اولین و آخرین کے علم کی اللہ ان کو وراثت عطا فرمائے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام ہر جملہ کہہ کر رب کے دربار میں عرض کرتے مالک یہ امت مجھے مل جائے. فرمایا نہیں یہ میرے احمد مجتبیٰ کی امت ہے. فرمایا پھر مالک مہربانی فرما جس امت کی شان تو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے پھر مجھے اسی کا امتی بنا دے. اللہ نے فرمایا چونکہ تو نے مصطفیٰ کی امت کا ذکر کیا ہے میں تمہیں 2 شانیں عطا کرتا ہوں. میں تمہیں 2 شانیں عطا کرتا ہوں. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی. پہلی شان ہے رسالت والی، پہلی شان ہے رسالت والی. کوئی اللہ نے کہا نبوت پہلے تھی میں اب رسالت دے رہا ہوں. وب کلامی، اور آج کے بعد مجھے اجازت ہے جب کلام کرنا چاہے کوئی دور پہ آ جائے. میرے تاجدار مدینہ کے غلاموں غیرت ایمانی کے ساتھ یہ جملہ سنو. کہا چونکہ تو نے مصطفیٰ کی امت کا ذکر کیا، ذکر خیر کیا ہے، میں آج تجھے پہلی شان عطا کرتا ہوں میرے سالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جو میں نے دیا ہے اس کو پکڑ اور اللہ کا شکر ادا کر. فرمایا مالک اب میں ہوں راضی. اب مالک میں تجھ سے، اب مالک میں تجھ سے. کہنے والا کون ہے؟ جناب موسیٰ. اچھا حضرت محترم علماء کرام نے لکھا کہ ایک دن
موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرتے کرتے اللہ نے فرمایا موسیٰ کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ کبھی کوئی عمل میرے لیے تو نے کیا؟ فرمایا مالک اجازت ہو تو بولو۔ فرمایا میرے موسیٰ بول۔ فرمایا مالک نماز تیرے لیے، روزہ تیرے لیے، صدقہ تیرے لیے، تسبیح و تحلیل تیرے لیے، اور مالک تلاوت تیرے لیے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے نماز کا نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ہے کوئی خاص جو عمل ہے وہ میرے لیے بھی کبھی کیا ہے؟ کہا مالک نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، تسبیح و تحلیل ہے، اور مالک تلاوت ہے۔ فرمایا موسیٰ سن، یہ جو نماز ہے یہ تیرے لیے نور ہے، یہ جو روزہ ہے یہ تیرے لیے ڈھال ہے، یہ جو صدقہ ہے نا یہ تیرے لیے سایہ ہے، اور یہ تسبیح جو ہے نا اور تحمید جو ہے یہ تیرے لیے درخت ہے، اور یہ جو تلاوت ہے نا یہ پلسرات سے آسانی سے گزرنا ہے۔ کا مالک آگے حکم کیا؟ فرمایا میں پھر پوچھتا ہوں کہ کبھی تم نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ مجھے بالکل کوئی جلدی نہیں ہے جی، اگر یہی بات آپ تک پہنچ گئی تو لمبی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ فرمایا مالک اب میں ہو چپ، اب تیرے کلام کو میں سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا موسیٰ یہ بتا کہ کبھی زندگی میں میرے لیے میرے کسی ولی سے پیار بھی کیا ہے؟ کبھی تو نے میری خاطر الحب للہ البغض للہ، بات سمجھ آئی ہے نا؟ مولوی کی پہچان یہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سید بھی نیچے بیٹھے، ہاشمی بھی نیچے بیٹھے، میں کرسی پہ بیٹھوں، لیکن جو رسول اللہ کا غلام ہے نا اس کی پہچان یہ ہے، وہ کہتا نہیں چونکہ اس مسجد کے خطیب ہیں الحب للہ، چونکہ یہ اس مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں اور کرسی بھی پڑی ہے، تو میری شان میں کون سی کمی آ جائے گی؟ یہ منبر پہ آ جائے تو میں اللہ کے دربار میں یہاں حاضر ہو کر کہہ رہا ہوں مالک میرا ان کا بٹھانا کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھا، میں بھی اس پر عمل کر رہا تھا کہ الحب للہ۔ فرمایا کبھی تو نے میری خاطر میرے کسی ولی سے پیار کیا ہو، یا کبھی میرے دشمن سے دشمنی رکھی ہو؟ کہا مالک اس کا مطلب ہے کہ تیرے بندوں سے پیار کرنا یہ تیری عبادات میں سے افضل ترین عمل ہے۔ تیرے نیک بندوں، تیرے دوستوں سے پیار کرنا، اس کا مطلب ہے ساری عبادات میں سے افضل عمل ہے۔ فرمایا ہاں موسیٰ تیری شان اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو میرا بن جائے اس سے پیار کرنا، نماز تو نے اپنے لیے پڑھی، روزہ تو نے اپنے لیے رکھا، صدقہ خیرات تو نے اپنے لیے کیا، لیکن یہ بتا میرے لیے؟ اب اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، بڑے سادہ سے پیرائے میں میں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی سے محبت کا اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ میں علی کی بات